العرش الكريم. وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کائنات کی اصل اندھیرا ہے، روشنی اللہ عارضی طور پہ لاتا ہے. وآیۃ لہم اللیل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری ایک نشانی ہے رات. نسلخ منہ، میں اس کے اوپر سے دن کی کھال اتار دیتا ہوں. فإذا هم مظلمون، تو سب کے سب تم اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو. تو یہاں یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ جہان کی اصل اندھیرا ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے جانور سے تشبیہ دی ہے، اور جانور کی جب کھال اتاری جاتی ہے تو اندر سے اس کا باہر آ جاتا ہے. تو آیۃ لہم اللیل، یہ رات میری نشانی ہے. نسلخ منہ النہار، اس کے اوپر میں نے روشنی کی کھال کو چڑھایا. سلف کہتے ہیں کھال کھینچنے کو. میں نے اس کے اوپر روشنی کی کھال کو چڑھایا ہوا ہے. جب میں اسے کھینچتا ہوں تو جیسے بکرے کا اندر باہر نکلتا ہے، اس جہان کا اندر بھی باہر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے. تو اس جہان کی اصل اندھیرا ہے. یہ تو آیت کا اشارہ ہے. ویسے بھی آج کی تحقیق یہ ہے کہ دنیا میں 97% اندھیرا ہے، 3% میں روشنی ہے، یہ ستاروں کی، سورج کی، سیاروں کی. تو ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کے اور چاند کے نور کو گردش میں ان کو گھمایا ہے، جس سے دن بھی روشن ہوتا ہے، رات بھی روشن ہوتی ہے. یہ نہ ہو تو ساری کائنات اندھیرے میں ہے. اور اندھیرا ہو تو کیا ہوگا؟ چند دنوں میں ہم سب ٹھنڈے ہو جائیں گے اور درجہ حرارت گرتے گرتے 0 سے کئی 100 نیچے چلا جائے گا اور سارا جہان ٹھنڈا ہو کے ختم ہو جائے گا. حرارت روشنی سے پیدا ہوتی ہے. اندھیرے جیسے راہیں گم کر دیتے ہیں، زندگی بھی ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیو، دل کی اصل بھی اندھیرا ہے. یہاں بھی کچھ روشنی چاہیے جس سے اس میں حرارت پیدا ہو اور اسے راستہ نظر آئے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. جہالت، اندھیرا. ایک اندھیرا نظر آنے والا ہے، آنکھوں سے نظر. ایک اندھیرا وہ دل پہ آتا ہے، جو دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے. لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. یہ جو دل پہ اندھیرا آتا ہے جہالت کا، اس کے لیے بھی روشنیاں ہیں. پھر ایک اور آیت انہ کان ظلوما جہولا، کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ چھوٹا ظالم نہیں، بہت بڑا ظالم ہے. اور چھوٹا جاہل نہیں، بہت بڑا جاہل ہے، بہت بڑا جاہل. انہ کان ظلوما جہولا. تو ایک ظلم کا اندھیرا آ گیا. ظلم خود اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلم خود اندھیرا ہے. پھر جہالت بھی جمع ہو گئی، پھر وہ بھی اندھیرا ہے. تو اس طرح کئی اندھیرے اکٹھے ہو گئے. اور پھر اس کے ساتھ کچھ اور انسانی کمزوریوں کو جوڑا جائے
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ ناشکرا بھی بڑا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بخیل بھی بہت. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لڑائی جھگڑے بھی بڑے کرتا ہے. اور إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تکبر میں بھی بڑی جلدی آتا ہے. فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، نا امید بھی بڑی جلدی ہوتا ہے. حلوم، بے صبرا بھی بہت ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، تکلیف آئے ہائے. اللہ تعالیٰ سانو ہی تک کھلوتا ہے، بس یہ زبان پہ جملے اللہ سانو ہی تک کھلوتا ہے. اذا مسہ الشر، تھوڑی سی تکلیف آئے کیا ہو جاتا ہے؟ جزوعا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، وہ چار پیسے کٹھے ہو جائیں تو کہتا آپ کی طرح آپ پہ کمایا، اپنی عقل نہ. تو کانا منوعا، اگر جوڑنے کے چکر ہیں. تب یہ سارے قرآن میں نے ایک دفعہ ڈھونڈی کہ ہم میں کتنے عیب ہیں. وہ بہت سارے نظر آئے جو خود بنانے والے نے بتائے کہ تیرے اندر یہ ہے. جیسے ایکس رے کرواؤ تو ڈاکٹر کہتا ہے وہ یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے. جو قرآن کا ایکس رے ہے کہ تیرے اندر یہ جہول، ظلوم، حلوع، منوع، فرح فخور، یئوس قنوط، اکثر شیء جدلا، قطورا، کنودا، کفورا. یہ ساری چیزیں، یہ سب اندھیرے ہیں. ان اندھیروں کے دور کرنے کے لیے بھی روشنی چاہیے تھی، تو اللہ نے قرآن کو روشنی بنا کر بھیجا. اس کے لیے بھی دو نور چاہیے تھے، ایک اندر ایک باہر. جسے اس کائنات کو دیکھنے کے لیے دو نور کی ضرورت ہے، ایک اندر ایک باہر. اندر میں آنکھوں کا نور اور باہر میں سورج کا نور. یہ چاند بھی سورج کا تو پھیلی ہے، اس کا نور اپنا نہیں ہے، اصل نور سورج ہی ہے. تو دو نور سے میں گکھڑ کی زمین کو دیکھ سکتا ہوں، اپنے گھر کی راہوں کو میں پہچان سکتا ہوں. ایک آنکھوں کا نور اور ایک سورج کا نور. ان میں سے ایک نہ ہو تو میرے لیے جہان اندھیر ہے. سورج نہ نکلے تو میری آنکھ بیکار ہے. میری آنکھ نہ ہو تو میرے لیے سورج بیکار ہے. میرے بھائیو، انسان کی اصل جہالت ہے. پھر یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، کہیں یہ نہ کہیں ہم تو علامہ ہیں، عالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وہ میں نے دیا ہے، تمہارا اپنا نہیں ہے، اور جو دیا ہے بڑا تھوڑا دیا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ بہت بڑا عالم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1000، 2000، لاکھ، 2 لاکھ سے اس کا علم زیادہ ہے. ورنہ ہر انسان جب اس کے علم اور جہالت کو تولا جاتا ہے تو اس کی جہالت ہمیشہ زیادہ رہے گی اور اس کا علم ہمیشہ تھوڑا رہے گا. 60-70 سال میں کوئی کیا جانے گا اور کیا سمجھے گا اور کیا سیکھے گا؟ 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. زندگی بھی تھوڑی ہے، اور علم تو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ لامحدود ہے، تو اللہ کے صفات بھی لامحدود ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محفل سجائے گا، اس میں صرف علماء کو بلائے گا، غیر عالم نہیں. پھر وہ علماء آپس میں بیٹھ کر قرآن پر بحث کریں گے، تو اللہ ایک ایک لفظ میں ان پر علوم کے ایسے خزانے کھولے گا کہ ان کو جنت کی یاد ہی بھول جائے گی. انہیں اس میں ایسی لذت آئے گی کہ نہ انہیں حور یاد رہے گی، نہ قصور، نہ اشجار، نہ ثمار، نہ انہار. قرآن کی حلاوت میں سے گم ہو جائیں گے. یہ دنیا کی واحد زبان ہے جس کا حروف کا بھی مطلب ہے. ہماری الف کا کوئی مطلب نہیں، عربی کی الف کا مطلب ہے. ہماری با کا کوئی مطلب نہیں، عربی کی با کا مطلب ہے. ہماری صاد کا کوئی مطلب نہیں، لیکن قرآن کا صاد والقرآن ذی الذکر. ہماری اردو میں، فارسی میں نون کا کوئی مطلب نہیں، عربی میں مطلب ہے نون والقلم وما یسطرون. ہماری قاف کا کوئی مطلب نہیں، عربی کے قاف کا مطلب ہے قاف والقرآن المجید. تو یہ عجب زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب. حضرت علی نے فرمایا
اگر میں قرآن کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی. سورت فاتحہ اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی. 7 آیات یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ. ایک دفعہ عشاء کی نماز کے بعد تشریف فرما ہوئے اور بسم اللہ کو بتانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی صرف پہلے با کو شروع کیا. با، یہ با کا کیا مطلب ہے؟ عشاء کے بعد بیٹھے، فجر کی آذان ہوگی، ابھی با کا مطلب چل رہا تھا.